آپ کا کلمہ ہے. کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے. ہر زمانے میں لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. جب تک کہ حیات باقی رہے گی پڑھتے رہیں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. رسول باوقار کا سب سے بڑا کٹر سڑا ہوا دشمن رسول ہے تو کون ہے؟ ابو جہل ہے. کون ہے؟ ابو جہل ہے. ابو جہل کے یہاں میری ماں بہنیں خاص کر کے سنے کہ کلمہ پڑھنے والے کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، مگر وہ اپنی جگہ پر مستحکم بن کر کے رہی ہے. وہ ان کے زمانے میں ابو جہل کے یہاں ایک سمیہ نام کی لڑکی رہتی تھی، تو اس کے کان میں صدا پہنچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا پہنچی. اور جب یہ صدا پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد سمیہ بھی پڑھ لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتی ہے. پڑھنے کے بعد سمیہ بیٹھتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، اٹھتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، سوتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، بستر پہ جاتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، راہوں سے گزرتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے. واہ سمیہ تیری قسمت کتنی اوج سوریا تک کے پہنچی ہوئی ہے. ابو جہل نے کہا کہ جو کوئی کلمہ پڑھے گا اس کی گردن کو اڑا دی جائے گی. ابو جہل نے اعلان کر دیا، مگر اس کے گھر کے اندر جو بیٹھی ہوئی نوکرانی نوکر ہے، نوکر بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، مگر ابو جہل کو خبر نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر کھانا کھا رہی ہے، میرے گھر کے اندر کا بیٹھ کر کے پانی پی رہی ہے، میرے دیے ہوئے گھر کے اندر وہ آرام کر رہی ہے، اس میں بیٹھ رہی ہے، سو رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، مگر گن گا رہی ہے رسول اعظم کی، کلمہ پڑھ رہی ہے محمد عربی کی. ایک جاسوس نے ابو جہل کا سن لیا کہ سمیہ کلمہ پڑھ رہی ہے، تو کلمہ پڑھ رہی ہے تو سنا جیسے فوراً دوڑتا ہوا ابو جہل کے پاس گیا. اور جب ابو جہل کے پاس گیا کہا ابو جہل آقا یہ تو بات غضب ہو گئی. ابو جہل نے کہا کون سی باتیں ہیں جو غضب ہو گئی؟ کہا کہ سمیہ جو تمہاری نوکرانی ہے وہ آپ کے یہاں کھاتی ہے، آپ کے گھر کا پانی پیتی ہے، آپ کے گھر میں سوتی ہے، مگر کلمہ محمد عربی کا پڑھتی ہے. یہ بات غضب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سوئے آپ کے یہاں، کھائے آپ کے یہاں، بیٹھے آپ کے یہاں، رہے آپ کے محل میں، مگر کلمہ محمد عربی کا پڑھتی ہے. ابو جہل کے سینے میں آگ لگ گئی، جسم کے اندر آگ لگ گئی. جب جسم کے اندر آگ لگ جاتی ہے ابو جہل نے سمیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے گھر میں رہتی ہے، میرے گھر کے اندر سوتی ہے، میرے گھر کے اندر اٹھتی بیٹھتی ہے، میرے گھر کا کھانا کھاتی ہے، میرے گھر کا پانی پیتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم کلمہ محمد عربی کا پڑھتی ہے. سمیہ برجستہ کہتی ہے کہ ہاں میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہی ہوں. بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دھن دولت دے دوں گا کہ تم ساتوں خوش رکھ کے کھاتی رہے گی، مگر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. کہا کہ کلمہ پڑھنا تو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اس لیے کہ جو مٹھاس محمد عربی کے کلمہ میں ہے اور تمہارے دھن دولت کے اندر نہیں ہے، یہ تمہارے ثروت کے اندر نہیں ہے، یہ تمہارے تاج و تخت کے اندر نہیں ہے. ارے محمد عربی کا کلمہ وہ کلمہ ہے مرنے کے بعد بھی میدان محشر میں یہ کام آئے گا، اور میدان محشر میں جب کامیاب و کامرا ہو جاؤں گی تو یہ میرے لیے جنت کی بشارت ہے. کہا دھن دولت دے دوں گا. کہا تمہاری دھن دولت ایک طرف مگر محمد عربی کا کلمہ ایک طرف. اور یہ برجستہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں تو مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے. کہا ابو جہل نے کہا پھر جاؤ، مگر سمیہ کہتی ہے میں اس سے ہرگز واپس نہیں ہو سکتی، میں جو کلمہ پڑھ رہی ہوں وہ کلمہ پڑھتی رہوں گی. کہا جلاد کو بلا کر کے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، کہیں گردن اڑ جائے مجھے منظور ہے، مگر میں کلمہ پڑھتی رہوں گی. یہ کہہ کر کے ابو جہل نے حکم دیا کہ جاؤ جلاد کو بلاؤ. جلاد کو بلایا گیا، جلاد سامنے آیا. کہا جلاد نے ننگی تلوار لے کر کے آیا. سمیہ کو کہا سمیہ دیکھو یہ کون ہے؟ کہا یہ جلاد ہے. کہا اس کے ہاتھ میں کیا
उसके हाथ में नंगी तलवार है। कहा ये तलवार है, कहा ये तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा कि हाँ उड़ा दी जाएगी। कहा कि गर्दन उड़ा दी जाएगी, अभी भी मान जाओ। कहा कि मैं हरगिज नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हूँ। उठूंगी तो कलमा पढ़ूंगी, बैठूंगी तो कलमा पढ़ूंगी, सोऊंगी तो कलमा पढ़ूंगी, राहों से गुजरूंगी तो कलमा पढ़ूंगी, तुम्हारे घर के अंदर भी रहूंगी, कलमा पढ़ूंगी, मैं अपने बिस्तर पर जाके सोऊंगी, कलमा पढ़ूंगी, तुम रोक नहीं सकते हो। अबू जहल ने कहा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा मुझे मंजूर है मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मुझे ये मंजूर है, मगर मेरे दिल से सदा निकलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये सदा निकलेगी। फौरन अबू जहल ने कहा इसको ले चलो, खाना काबा के सामने ले चलो। आगे आगे अबू जहल है, बीच में सुमैया है, पीछे अबू जल्लाद है और उसका लाओल लश्कर है। खाना काबा के सामने सुमैया को ले जाया गया। जब सुमैया को खाना काबा के सामने ले जाया गया, ऐ सुमैया बतलाओ तुम्हारी निगाह के सामने क्या है? कहा मेरे निगाह के सामने कोई और चीज नहीं है। अरे मेरे निगाह के सामने है तो खाना काबा है और अल्लाह का घर है। अरे मेरी जान जाएगी तो है अबू जहल, किसी और जगह नहीं जाएगी। मेरी जान जाएगी तो खाने काबा के सामने जाएगी। सुमैया कहती है ऐ आंख देख ले, फिर तुम्हें ये खाने काबा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐ दिल मुतमईन हो जा, फिर तुम्हें ये दिल से खाने काबा को देखने को आंख के जरिए से तुम्हें मयस्सर होगा कि नहीं होगा। सुमैया कह रही है अबू जहल ने कहा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, अब भी फिर जाओ, मगर कहा मैं हरगिज कलमा पढ़ने से वापस नहीं आ सकती। मैं अपनी कलमा जो पढ़ रही हूँ मैं पढ़ती रहूंगी। अबू जहल ने कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। जल्लाद को हुक्म दिया नंगी तलवार को हवा में लहरा दिया और लहराने के बाद सुमैया के गर्दन भी चला दिया। और जैसे चलाया सर एक तरफ है तन एक तरफ है, सुमैया की बूंद जैसे गिर रही है। सुमैया की बूंद खाने काबा के सामने जब जान गई और तलवार से जल्लाद ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया और जब तन से जुदा कर दिया, करने के बाद सुमैया के गर्दन से जो खून जमीन पे गिर रही थी वो बूंद से आवाज आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा आ रही थी। और ये भी आवाज आ रही थी खून के बूंद से ऐ सुमैया तुम्हारी जान गई है तो खाने काबा के सामने गई है। ऐ सुमैया तुम प्यासी मरी है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर हूरो हिल्मा तुम्हारे लिए दस्त में आबे कौसर का पानी लिए इंतजार कर रही है। तुम प्यासी मरी है मगर जन्नत तुम्हारे लिए सजाई गई है। तुम प्यासी मरी है, हौसे कौसर का पानी हूरो हिल्मा तुम्हारे लिए खड़ी होकर के इंतजार कर रही है। सुमैया तुम्हारी गर्दन यहाँ कटी है, जन्नत तुम्हारे लिए